بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 4 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مریم نواز اور مریم نواز کی نوکرانیوں کے خلاف طبل جنگ بجا دیا ہے کپتان نے اور کپتان کے کھلاڑی نے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مسلم لیگ نون کا اجلاس تھا اور اس اجلاس میں مسلم لیگ نون نے ایک اعلان کیا ہے۔ پی ڈی ایم الگ سے اعلان کر رہی ہے اور نون لیگ الگ سے اعلانات کر رہی ہے، اور اس سے لگتا یہ ہے، تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب نون اور پی ڈی ایم بھی الگ الگ ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو اعلانات کیے گئے ہیں وہ الگ الگ کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف ثنا بچا جو اپنے آپ کو کہتی تو ایک اینکر ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اینکر نہیں ہے بلکہ وہ جاتی عمرہ کی ایک خادمہ ہے، اور جو آج اس نے زبان استعمال کی ہے اور نواز شریف کے حوالے سے جو بڑے دعوے کیے ہیں اور جو ملک میں لسانیت اور علاقائیت پھیلانے کی کوشش کی، اس پر بھی منہ توڑ جواب ملا ہے اس کو عوام کی طرف سے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز ہیں، ایک ٹی ایل پی کا دھرنا ہے اور اس وقت کی جو لاہور میں سچویشن ہے، اور ساتھ ہم بات کریں گے اعظم سواتی کو سکندر سلطان راجہ نے پھر طلب کر لیا ہے، وہ کیا معاملہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، سینیٹر سلیم مانڈوی والا جو کہ سابق ڈپٹی چیئرمین ہیں سینٹ کے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی تھیں تو انہوں نے چیئرمین نیب کو طلب کرنے کی دھمکی دی تھی اور وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی دھمکی دی تھی چیئرمین نیب کی۔ اب ان کی اپنی یہ حالت ہے کہ کڈنی ہلز ریفرنس میں پہلے انہوں نے ایک درخواست دائر کی، بریت کی، اور فرد جرم عائد ہونے سے پہلے درخواست دائر کی، وہ ان کی خارج ہوئی 265D کی، اور اب فرد جرم عائد ہونے کے بعد انہوں نے جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے جس کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، یہ عدالتوں میں جا کے اس نیب ترمیمی آرڈیننس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور درخواستیں دائر کرتے ہیں، اور باہر آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں حکومت نے اپنے لوگوں کو NRO دی ہے، آپ ان کی منافقت دیکھیں کہ آپ بینیفیشری بھی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں سے کوئی بھی اس آرڈیننس کو چیلنج کرنے نہیں گیا۔ وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے لیکن اب انہوں نے چیئرمین نیب کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس ترمیمی آرڈیننس سے ان کو کہیں نہ کہیں لیگل کوئی ریلیف مل جائے گا، اس وجہ سے وہ نہیں گئے۔ انہوں نے بھی درخواست دائر کر دی ہے۔ سلیم مانڈوی والا نے دائر درخواست میں کہا ہے کہ نیب آرڈیننس کے بعد احتساب عدالت کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا ہے میرے خلاف۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ ان کے خلاف فرد جرم کی کارروائی بھی ہو چکی ہے، اور جو انہوں نے درخواست دی تھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی وہ بھی خارج ہو گئی تھی، اور ساتھ اب یہ جو درخواست ہے انہوں نے نئی دائر کر دی، اور اس درخواست کی بنیاد پر ان کو یہ لگتا ہے کہ ریلیف مل جائے گا۔ آج آپ جانتے ہیں ٹی ایل پی کا، اور ایک بدقسمتی یہ ہوئی کہ فیٹف کا جو معاملہ ہے، اور فیٹف نے پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں برقرار رکھا ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان ہوں، مریم نواز ہوں، یا یہ باقی لوگ جو ان کی شریف خاندان یا مسلم لیگ نون یا مولانا کی ایما پر پاکستان میں دھرنے اور احتجاج کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ صرف بھارت کو ہوتا ہے، پاکستان کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور جب فیٹف کا اجلاس شروع ہوتا ہے یا اس اجلاس سے پہلے یا اس اجلاس کے دوران، ہمارے ملک میں ان لوگوں کو دھرنے بھی یاد آتے ہیں، احتجاج بھی یاد آتے ہیں۔ پی ڈی ایم نے الگ سے ریلیاں شروع کر دی ہیں، مریم نواز نے الگ سے ریلیاں شروع کر دی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی منافقت ہے اور یہ پاکستان مخالف ان کا ایک ایجنڈا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تو اس گرے لسٹ سے نکل آئے گا، لیکن یہ جو مافیا ہے جو مریم نواز اینڈ کمپنی ہے، انشاءاللہ یہ اس ملک میں دوبارہ کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ علامہ خادم رضوی کے استاد اور ان کے دوسرے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور یہ آج فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو ٹی ایل پی کا دھرنا جاری ہے، اس دھرنے میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور ان گرفتاریوں میں جو سینئر قیادت ہے حافظ سعد رضوی کے علاوہ ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور علامہ خادم حسین رضوی مرحوم کے استاد شیخ الحدیث اور حافظ عبدالستار سعیدی صاحب ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا حافظ حافظ انس حسین رضوی جو کہ چھوٹے بیٹے ہیں خادم رضوی کے، ان کے خلاف سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پیر قاضی محمود عوان، مرکزی ناظم مالیات پیر محمد قاسم، اور یہ پورا ایک نام ہے جن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ باقی 40-50 افراد مسلح اسلحہ، آتشین، ڈنڈے سوٹے، آہنی راڈ
पेट्रोल की बोतलें और तोड़ फोड़ का मुकदमा इनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है और इस मुकदमे में बड़े लेवल पर इनकी गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं और इनके ख़िलाफ़ जो कि मामला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है, उन्होंने आज ऐलान किया है कि कल जुम्मा के बाद, जुम्मा की नमाज़ के बाद वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है और आज IG पंजाब ने एक अहम इजलास बुलाया था और पंजाब के जितने भी अफसरान हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए उस इजलास में शरीक थे। उन्होंने भी ये फ़ैसला किया है कि किसी भी शहर में हमने ना एहतजाज होने देना है, ना धरना देने देना है और ना इनके कारकुनान को कहीं मूव करने देना है। और बड़ी तादाद में जो TLP के कारकुनान थे, इनके मुख्तलिफ़ ओहदेदारान थे, उन सारे लोगों को गिरफ़्तारी के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं कि उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है और ये मामला कहाँ तक जाता है। ये तो कल का दिन बड़ा अहम है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिर मामला आ जाता है आज़म सवाती का। आज़म सवाती को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। आज आज़म सवाती ने पेश होना था, आज़म सवाती पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन में अदम पेशी पर शोकाज़ जो जारी किया गया है आज़म सवाती को 26 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। वफाकी वज़ीर आज़म सवाती के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। वकील ने कहा कि सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, वो जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन ने वकील से सवाल किया, आपने नोटिस पढ़ा है? इलेक्शन कमीशन ने आज़म सवाती को ज़ाती हैसियत में तलब किया है, आप क्यों आ गए हैं? इस पर जो है वो आज़म सवाती के वकील ने कहा कि जनाब जब भी नोटिस जाता है तो वकील ही पेश होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने आज़म सवाती को इन पर्सन तलब किया है क्योंकि आज़म सवाती ने इल्ज़ाम लगाया है सिकंदर सुल्तान राजा को बिकाऊ माल कहा है, या कहा है कि वो पैसे लिए हुए हैं, या ये कहा है कि नवाज़ शरीफ के साथ उनका क्या तल्लुक़ है, और मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए आज़म सवाती ने। और आज़म सवाती ये समझते हैं कि उनके पास इन सारे सवालात के जवाबात भी हैं और इन इल्ज़ामात के सबूत भी हैं। यही वजह है कि फवाद चौधरी को तो अभी नहीं इन पर्सन तलब किया गया, क्योंकि फवाद चौधरी एक मंझे हुए सियासतदान भी हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं, इस वजह से उनको अभी पर्सनल तलब नहीं किया। लेकिन आज़म सवाती को रगड़ा लगाना चाहता है इलेक्शन कमीशन, और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको ज़ाती हैसियत में 26 अक्टूबर को तलब किया है। मरीम नवाज़ ने भी बड़ी इस पर मज़म्मत की है और मरीम नवाज़ भी सिकंदर सुल्तान राजा के कंधे के साथ कंधा मिलाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ मूवमेंट चला रही हैं। और मरीम नवाज़ को ये अंदाज़ा नहीं है कि यही मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान इसी इलेक्शन कमीशन के दरवाज़े के बाहर गालम गलूच करते रहे थे, तब कोई तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं हुई थी, तब कोई तौहीन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हुई थी। लेकिन वफाकी हुकूमत ने उस पॉइंट पर बात की है जो पॉइंट अवाम पाकिस्तान के लिए था, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए था, लेकिन उस पर इतना गुस्सा है कि उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। दूसरी तरफ PDM ने अपने एहतजाज और रैलियों का ऐलान किया है और PDM की तरफ से ये कहा गया है कि कराची, लाहौर और पेशावर में PDM के बैनर के नीचे मुज़ाहरों का, नमाज जुमा के बाद ये मुज़ाहरों का ऐलान किया गया है। इसलिए ऐलान किया गया है कि TLP ने पहले धरना दिया हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए और मामलात को कशीदा करने के लिए। और मैं तो पहले इस पर बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि TLP के लोगों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मरीम नवाज़ एंड कंपनी है या मौलाना एंड कंपनी है, और ये अपने मफादात के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं और अपने बंदे इनमें दाखिल करके सारे मामलात ख़राब करते हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला ने आज ये ऐलान किया है कि लाहौर, पेशावर और कराची में कल जुम्मा के बाद एहतजाजी मुज़ाहरे होंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने अपनी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाते हुए कहा है कि जो सब्सिडी का ऐलान किया गया है गरीब तबके के लिए वो फ्रॉड है और फ़रेब है, और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और इमरान खान को सिर्फ़ अपने माफिया और ATMs का एहसास है। एहसन इकबाल ने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर हैरत का इज़हार होता है कि कौन सी मईशत बढ़ा रहे हैं, करेंसी की कदर गिरती जा रही है तो बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान का रुख नहीं करेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो अपने एहतजाज करने जा रहे हैं और हम इस मामले को जो पूरे पंजाब में फैला रहे हैं एहतजाजी तहरीक को, और ये नून लीग के बैनर के नीचे होगी। राना सनाउल्लाह ने ये ऐलान किया। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो झंग में जो अयूब चौक है वहाँ पर एहतजाज अपना शुरू करेंगे। मरी में मार रोड पर शायद खकान अब्बासी जुम्मा के बाद एहतजाज को लीड करेंगे। मियाँ वाली में रेलवे स्टेशन, खुशाब में नून लीग हाउस के सामने एहतजाज होगा। ये अब अलग
الگ پی ڈی ایم الگ اعلان کر رہا ہے کل جمعے کے دن ہی، اور کل جمعے کے بعد ہی ان کے بھی احتجاج ہے، اور مسلم لیگ نون نے الگ سے اعلان کیا ہے اپنے احتجاجوں کا۔ دوسری طرف کپتان اور کپتان کے کھلاڑی اب مزید ذاتی حملے برداشت نہیں کرنے جا رہے۔ شہباز گل نے آج اعلان کیا ہے کہ خاتون اول پر متعدد حملے کیے گئے ہیں، وزیر اعظم اور خاندان کو گالی دیں گے تو ہم سخت رد عمل دیں گے۔ اور جو عاصمہ شیرازی کر رہی ہے، یہ بیسیکلی مریم نواز کا ایجنڈا ہے۔ مریم نواز ایک شریف خاتون جو صرف اور صرف جو اپنے گھر کے معاملات کو دیکھتی ہے، باپردہ خاتون ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات کرتی ہے یا ان کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتی ہے، اس کے اوپر یہ ذاتی حملے کر کر کے اور جھوٹے الزامات لگا کے اور گالی دے دے کے مریم نواز ایک موومنٹ چلا رہی ہیں وزیر اعظم کی خاتون اور ان کی وائف کے خلاف۔ اور مریم نواز نے اس طرح کے جتنے بھی لفافہ خور ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اور یہ انتہائی گھٹیا جو انہوں نے ایجنڈا بنا لیا ہے۔ اور عاصمہ شیرازی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ خاتون اول پر بغیر سوچے سمجھے حملہ کیا گیا، وہ عمران خان کی اہلیہ سے پہلے، وہ پاکستان کی بیٹی ہیں، ان کے بھی فنڈامنٹل رائٹ ہیں، اور ان کو شرم نہیں آتی اپنی ان کی خواتین جو چوری کرتی ہیں اور چوری کا مقدمہ درج ہو جائے تو یہ کہتی ہیں کہ خواتین کے خلاف کیوں مقدمہ درج ہوا ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ سارے کا سارا جو ہے وہ کیوں ملبہ اٹھایا جا رہا ہے۔ شہباز گل نے یہ بھی کہا کہ اب گھروں میں بیٹھی خواتین پر کیچڑ اچھالا جائے گا۔ جس روز پوری قوم میلاد النبی منا رہی تھی، اس روز غیر ملکی میڈیا پر جو ان لوگوں کے ذریعے وہاں پر پاکستان میں اور میلاد النبی کے دن میں اور اس مبارک موقع پر یہ سارا کچھ کہہ رہے تھے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو، لیکن یہ ناکام ہوں گے۔ ثنا بچا نے آج اعلان کیا ہے کہ نواز شریف، کیونکہ پنجابی خون ہے نواز شریف کا، اب پتہ نہیں وہ کون سا خون ہے، مریم نواز کہتی ہیں کشمیری خون ہے، ثنا بچا جو ان کی سیکنڈ خادمہ ہے وہ کہتی ہیں کہ نہیں پنجابی خون ہے، اور یہ بیٹھے گا نہیں بلکہ دوبارہ اس کی نااہلی بھی ختم ہوگی اور وہ حکومت بھی سنبھالیں گے اور اقتدار میں بھی آئیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے مستعفی ہونے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ لفافہ خور اندھے ہو گئے ہیں بغض عمران میں اور بغض فوج میں، اور اب ان کو کچھ نظر نہیں آتا تو اب بونگیاں مار رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے جو اعتراضات ہیں اور آگے حکومت کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔